وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے. There's no exception. It's the rule. You will be tested. تمہارا امتحان ہوگا. تم نے کہہ دیا ہم نے ایمان لے آیا اللہ پر اس کے رسول پر، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرنا پڑے گا. You will have to prove your mettle. تمہیں اپنا ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ایمان ہے، واقعی آخرت کا یقین ہے، واقعی تم نے آخرت کی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا ہے. کہنا بڑا آسان ہے اللہ سے بہت محبت ہے مجھے، واقعتاً محبت ہے، امتحان دینا ہوگا. بڑا آسان ہے عشق رسول کا دعویٰ کرنا، لمبی چوڑی جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا، نعت پڑھنے کھڑے ہو تو معلوم ہو کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ ذرا ثابت کرو اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے کہ واقعی تم رسول کے عاشق ہو، رسول سے محبت کرنے والے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بلا یبلو امتحان. اور یہاں در حقیقت وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ نوٹ کرتے جائیے کہ انسانی زندگی میں سے جو یہ حصہ ہے، وقفہ ہے، ہماری حیات دنیاوی، کل زندگی یہ نہیں ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. تو بہت طویل ہے، اس میں سے ایک حصہ کاٹ لیا گیا، ویری اسمال چنک. موت کا ایک وقفہ دے کر وہ ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے 30 40 50 60 70 سال کا، یہ علیحدہ کس لیے کیا گیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس پر پوری گفتگو ہم کر چکے ہیں 15ویں رکوع میں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جبکہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بڑے بڑے باتوں میں، بڑے بڑے امتحانات میں، اور اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا. تو اصل میں انسانی زندگی جو حیات دنیاوی ہے، اس دنیا کی زندگی، اس کا اصل مقصد ہے امتحان. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب اس امتحان میں ایک سے ایک آگے امتحان ہے. تم نے کہا میں ایمان لایا اللہ پر، اب تمہارا امتحان لے لیا جائے گا. تم نے کہا میں ایمان لایا محمد پر، امتحان ہو جائے گا. اب محمد کی پیروی کرتے ہو کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اتباع کرتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے ایک شے کو پروہیبٹڈ قرار دیا ہے، تم اس سے باز رہتے ہو کہ نہیں؟ ایک چیز کو تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے، اس کو کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ سارا امتحان ہے. لیکن خاص طور پر یہاں کون سا امتحان آ رہا ہے کہ یہ جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری تم پر آئی ہے، اس کے لیے تمہیں اس جزیرہ نماء عرب میں اللہ کے دین کا ایک پورا نمونہ پیش کرنا ہے، قائم کرنا ہے اقامت دین تکبیر رب کے ذریعے سے، کہ ابد الآباد تک کے لیے حجت قائم ہو جائے نوع انسانی پر کہ یہ محمد کا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی کوئی نظریاتی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ اس کا کامل نمونہ دنیا میں ایک مرتبہ قائم ہوا ہے. اور یہ در حقیقت انہی کی قربانیاں ہیں نا جس کے نتیجے میں یہ حجت قائم ہے. ورنہ کہا جا سکتا تھا خیالی جنت ہے جی، یوٹوپیا ہے، بڑا آسان ہے کہہ دینا. کتنا آسان ہے کہہ دینا، کتنا سادہ سا جملہ ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے. دنیا مانتی کبھی اس جملے کو؟ لیکن ابو بکر اور عمر نے ثابت کیا ہے کہ ہاں ہم خادم. کتنی بڑی حکومت جس کے نام سے جو ہے لرزہ طاری ہے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں، اور کپڑے پہنے ہوئے جن کے اوپر پیبند لگے ہوئے، روٹی جو ہے وہ جو کی کھا رہے ہیں. جب قحط پڑ گیا تھا تو اپنے اوپر حرام کر لیا گندم کی روٹی کھانا کہ سب کو نہیں مل رہی تو میں کیسے کھاؤں. تو ثابت کیا ہے، تاریخ جو ہے اسے بھول تو نہیں سکتی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے 1937 میں گاندھی نے جب پہلی جو وزارتیں بنی ہے ہندوستان میں، 1935 کا جو ایکٹ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، اور اس کے بعد 1936 میں الیکشنز ہوئے، 1937 میں پہلی منسٹریز بنی ہے اس ہندوستان میں. اور اس وقت اس نے پھر چونکہ تمام ہندوستان میں کانگریس کی حکومتیں بنی تھی، مسلم لیگ نے تو غالباً بائیکاٹ کیا تھا اس الیکشن کو. تو پھر اس نے وزراء کے نام جو ایک مضمون لکھا تھا ہریجن میں، اس میں کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ یہ سب تسبت جرید عالم دوام ماں، واقعتاً کون جھٹلا سکتا ہے کہ عمر دی گریٹ. یہ کوئی یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پری ہسٹورک ایرا کی باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ فکشن ہے، یہ تو صرف داستان ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. ویری مچ ہسٹوریکل پیریڈ، اے ہسٹوریکل پرسنالٹی، عمر دی گریٹ، کون نہیں مانے گا.
تو یہ قائم کرنے کے لیے خصوصی امتحانات سے گزرنا ہوگا۔